السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز فجر کے بعد سونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ عمل نقصان دہ ہے؟ کیا اس کا روحانی یا جسمانی اثر پڑتا ہے؟ کیا صحابہ کرام یا بزرگان دین فجر کے بعد سوتے تھے؟ آئیں قرآن و سنت اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے اور پانچوں فرض نمازوں میں نماز فجر کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کو غفلت سے جگاتی ہے اور اللہ کے خاص قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں فجر کی نماز کی کتنی عظمت بیان کی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں فجر کی فضیلت۔ فجر اور عشاء منافق کی آزمائش۔ اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر۔ صحیح بخاری۔ ترجمہ: منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں عشاء اور فجر کی ہیں، یعنی جو شخص فجر کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ جنت کی بشارت: من صلی البردین دخل الجنہ۔ بخاری شریف 574۔ جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور عشاء ادا کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، اللہ کی حفاظت میں۔ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، یعنی اس پر اللہ کی خاص حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 4، پوری رات کی عبادت کا دنیا و آخرت میں ثواب۔ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 656۔ ترجمہ: جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ آدھی رات کے قیام کا ثواب پاتا ہے، اور جو فجر بھی جماعت سے ادا کرے وہ پوری رات کی عبادت کے برابر ہے۔ فجر کے وقت کی روحانی کیفیت: یہ دن کا پہلا وقت ہوتا ہے، دل نرم، ماحول پرسکون اور ذکر کے لیے بہترین وقت۔ یہ وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی: اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ بزرگان دین کے اقوال: امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہے وہ دن بھر اللہ کی مدد سے محفوظ رہتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو فجر کے وقت جاگتا ہے اللہ اس کی تقدیر میں برکتیں لکھ دیتا ہے۔ فجر چھوڑنے کا نقصان: فجر کی نماز چھوڑنا روحانی بیماری ہے۔ حدیث میں ہے بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ، یعنی آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ فجر کی نماز کا ترک دل کی سختی، رزق کی بندش اور اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ سستی اور نیند کی آزمائش: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان رات بھر انسان کے سر پر 3 گریں باندھتا ہے اور کہتا ہے ابھی رات ہے سوتے رہو، لیکن اگر انسان بیدار ہو کر فجر ادا کرے تو یہ گریں کھل جاتی ہیں، دل تازہ ہو جاتا ہے اور وہ شخص دن بھر چاق و چوبند رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1142۔ فجر کے وقت کی اہمیت: اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 78۔ ترجمہ: اور فجر کے وقت کا قرآن، بے شک فجر کا قرآن گواہی دیا گیا ہوتا ہے، یعنی فرشتے بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں اور یہ وقت برکت و رحمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد سونا: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2606۔
ترجمہ: اے اللہ میری امت کے ابتدائی وقت یعنی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کے وقت تجارت یا کام کو پسند فرماتے اور فجر کے بعد سونے کو ناپسند کرتے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین کا عمل حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام فجر کے بعد سونے سے بچتے اور عبادت، تعلیم یا رزق کی تلاش میں مشغول ہو جاتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فجر کے بعد سونا روزی میں کمی، دل کی سختی اور سستی کا سبب بنتا ہے۔ فجر کے بعد سونے کے نقصانات: نمبر 1، رزق میں کمی۔ علماء فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا رزق کی برکت کو زائل کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کے حصول کے لیے سستی اور برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ انسان دن بھر سستی، بے حوصلگی اور غفلت کا شکار رہتا ہے۔ برین سائنس کے مطابق صبح کے وقت دماغ تازہ ہوتا ہے، سونا اس کی کارکردگی کو کم کرتا ہے۔ نمبر 3، دل کی سختی۔ فجر کے بعد سونا غفلت کی نشانی بن جاتا ہے، جس سے دل نورانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کے اقوال: حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو، اللہ تعالی اس کے دن کو کامیابی سے بھر دیتا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت روحانی ترقی کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ سونے کی اجازت کب ہے؟ فقہی لحاظ سے اگر کوئی شخص تھکن کی وجہ سے یا رات بھر جاگنے کے بعد تھوڑا آرام کرے تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ سستی اور غفلت نہ ہو، لیکن اس کو مستقل معمول بنانا مکروہ ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ: ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں فجر کے بعد سونے کا عادی تھا، میری تجارت کمزور ہو گئی۔ جب میں نے فجر کے بعد سونا چھوڑا اور قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دی۔ فجر کے بعد سونا ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر نقصان دہ نہیں لگتا، مگر روحانیت، ذہن، جسم اور رزق کے اعتبار سے انسان کو بہت متاثر کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ نمبر 3، رزق حلال کی تلاش میں نکلیں۔ نمبر 4، اگر نیند بہت زیادہ ہو تو کچھ دیر قیلولہ کریں ظہر سے پہلے۔ نمبر 5، خود کو ایک روحانی معمول کا پابند بنائیں۔ پیارے دوستو، نماز فجر کے بعد جاگنا برکت، کامیابی، صحت اور نورانیت کا ذریعہ ہے۔ آئیے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے، دوسروں تک ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا اور اپنے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیو موصول ہو سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔